براہ راست چلیں اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے ملاقات کے بعد حکومتی وفد میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے اور اس ملاقات میں جو کا تناظر وہ فیصلہ تھا جو آج سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ جو ہمارا موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بابر اعوان صاحب، فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے قانونی نکات اٹھائے اور بتایا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ کرپشن کو اور یہ جو ایک بدعنوانی کی فضا تاریخ میں رہی ہے سینٹ کے الیکشنز میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس ختم کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈائریکشنز ایسے اقدامات اپنائے جانے چاہیے جس سے کرپشن اور یہ جو بدعنوانی کا بازار گرم ہوتا ہے یہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں مزید بات کے لیے میں بابر اعوان صاحب اور فواد چودھری صاحب کو کہوں۔ تھینک یو سر۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ فیصلہ جس کا شارٹ آرڈر، جس کا ذکر ابھی چودھری شوکت صاحب کر رہے تھے، وہ ہے، اور اس کے اندر جو 3 پیرے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک پیراگراف نمبر 3 ہے، ایک 5واں پیرا ہے اور ایک 6واں پیرا ہے۔ ان کی روشنی میں ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کا موقف ہے وہ عرض کیا ہے، اور وہ موقف 3 باتوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ نیاز احمد کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 5 رکنی بینچ تھا ان کی متفقہ رائے اس کو کوٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے وہ انہوں نے اس کو ڈپارچر اس سے کیا اور لفٹ کیا ہے اس کو، اور کہا ہے کہ زمینی حالات اور سرکمسٹانسز دیکھ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ زمینی حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں 2 فاضل ارکان کھڑے ہیں، جو ویڈیو کمیٹی ہے اس کے چودھری فواد صاحب ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں۔ 3 سینیٹرز ایسے ان کو نوٹس ہوئے ہیں جن کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے، لیکن وہ ووٹ لیے بغیر ہی منتخب ہو کے کسی طریقے سے آ گئے، جس کا مطلب سیدھا ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں، جس ویڈیو کے اوپر یہ کمیٹی بنی ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے لوگ نوٹوں کے اوپر کس طرح سے رال ٹپک رہی ہے اور کس طرح سے گنتی کی جا رہی ہے کیمروں کے سامنے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 5 اختیارات ہیں آئین کے آرٹیکل نمبر 218(3) کے نیچے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آنیسٹلی الیکشن ہو۔ یہ ساری سیاسی جماعتوں کی طرف جاتا ہے، یہ سارے ایم پیز کی طرف جاتا ہے، یہ سارے ووٹرز کی طرف جاتا ہے کہ جس کا ووٹ ہے دیانتداری کے ساتھ اسی کو دیا جائے، پھر وہ فیئرلی الیکشن میں حصہ لیں۔ فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ جس پارٹی کا ٹکٹ ہے اس کے ساتھ وفا کی جائے، اور پھر ان اکارڈنس ود لا، اور کرپشن کو گارڈ کرنے کے لیے کہتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ کا پیراگراف نمبر 3 ہے وہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل 218(3). تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں الیکشن فیئر ہونے کے لیے، اور فیصلہ کن مرحلہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی، اس سے پہلے آئینی ترمیم لے کے گئی، اس سے پہلے ہم نے باقاعدہ لوگوں سے بات چیت کی، جو فورم پارلیمنٹ کے اندر سے تھے ان سب پہ بات کی، اور کہا کہ آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل 23 کہتا ہے کہ اوپن اور آئیڈینٹیفائیبل، قابل شناخت اور کھلا ووٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 2A ہے جس کے ذریعے سے قرارداد مقاصد کو حصہ بنایا گیا ہے، اس کی روح سے بھی یہ جائز بات ہے، اور جو شرعی بیعت ہوتی ہے وہ بھی اوپن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، 1500-1600 جن کے ووٹ کی بات تھی، یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس وقت، وہ سارا اختیار بیسکلی اب ایک لفظ میں چلا گیا 218 کے، کہ
الیکشن آرگنائز اور کانڈکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. یہ وہ بڑی بڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, لیکن ان سب کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان لگے ہوئے تھے شروع سے کہ الیکشن میں ایک دفعہ کم از کم داغ ندامت نہ آئے سینٹ کے اوپر کہ اس کے الیکشن میں کوئی ضمیروں کی منڈی لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا جو وفد ہے, حکومتی وفد ہے, ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. جس طریقے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ملک مضبوط ہوتے ہیں, اور اسی تناظر میں ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری حمایت کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے. اور مدعا ہمارا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوعن عمل کیا جائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈیٹیل بتائی, جو سیکریسی آف بیلٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہ بیلٹ خفیہ رہے گا, لیکن الیکشن کمیشن کے لیے خفیہ نہیں ہوگا, تاکہ اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزام آتے ہیں, اگر ووٹ بیچنے کے الزام آتے ہیں تو الیکشن کمیشن انکوائری کر سکے. اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیراعظم عمران خان 2013 سے مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے 2006 میں سی او ڈی سائن ہوتا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پرنسپل پہ ایگری کرتے ہیں. 2015 میں نون لیگ باقاعدہ یہ لاء لے کے آتی ہے, لیکن اب آتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے مکرتے ہیں کہ ان کا ایوان میں جب ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, نون لیگ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس, پی ڈی ایم کے پاس, تو وہ کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ سوائے ہارس ٹریڈنگ کے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ ہر اس ایفرٹ کے, ہر اس کوشش کے خلاف ہیں جو ملک میں شفافیت لائے, جو انتخابات میں شفافیت لے کے آئے. ورنہ کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس میرے ووٹ اتنے ہیں, دوسرے کے ووٹ اتنے ہیں, تو پھر تو آپ کو خرید و فروخت کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر کے انتخابات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم ووٹ خرید کر کے اپنی جماعت جو ہے اس کو اکثریت دلا دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ شفاف الیکشن کرائیں. اور اسی نقطے کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے پورے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے. دیکھیے تقریباً 1700 کے قریب ٹوٹل بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں, کیونکہ پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہو رہا, تو 372 کا جو بڑا بیلٹ پیپر ہے وہ تو نکل گیا. باقی آپ نے تقریباً 1500 سے 1700 بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں. ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا اگر آپ بات کریں تو وہ ہمارے پاس پوری موجود ہے. پاکستان میں ہم روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں. کرنسی نوٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی سیکیور ٹینڈر ہے, وہ آپ چھاپ سکتے ہیں. تو 1500-1600 بیلٹ پیپر چھاپنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے گزارش یہ کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو آپ کو امپاورڈ کر رہا ہے, اس کو آپ منوعن اس کے اوپر عمل درآمد کریں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا اجلاس ان کا چل رہا تھا, انہوں نے مہربانی کی, ہمیں بھی درمیان میں جو ہے وقت دے کے ہمیں بھی سنا. اب وہ اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے. حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا, اس کو پتہ چلایا جا سکے گا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے اور کابینہ نے یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا. اسی اصلاح کے لیے جو ہے ہم میں اس کو ایک منٹ میں صرف اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ جو قانون کا منشا ہے اور وہ کلیئر انداز میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسا الیکشن کروائے جس میں بدعنوانی, کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں, بدعنوانی نہ ہو. تو جیسے فواد صاحب نے کہا, ہمیں مکمل اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ بدعنوانی نہ ہو. اور اس میں جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے اس سے ایک راستہ نظر آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا. اور وہ راستہ کیا ہے کہ جو ووٹر ہے جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کا انکشاف ہو جائے, تو اس کے بعد وہ ہوشیار ہوگا اور آئندہ ایسی چیز نہیں کرے گا. تو اس کے لیے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی طریقہ دریافت کیا جائے جو کہ ہماری نظر میں بہترین طریقہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہے, جس کے اوپر کوئی ایسا بار کوڈ یا ایسی کوئی چیز ہو کہ الیکشن کمیشن جب چاہے وہ پتہ لگا سکے کہ کس شخص نے کہاں ووٹ دیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا اور یہ انتہائی ایک شفاف الیکشن کی طرف پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم بڑھ رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بعد حکومت کا دوسرا ریفرنس جو ہے وہ زمین کو ہو گیا ہے,
کیا حکومت معاشی میدان کے ساتھ ساتھ قانونی میدان میں بھی شکست خوردہ ہے؟ میرے بھائی آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ریفرنس تھا اس کے اندر بڑا کلیئرلی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ دریافت کریں جس سے کرپٹ پریکٹسز یا بدعنوانی نہ ہو سکو، اور یہی تو ہمارا تحریک انصاف کا موقف ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا سر، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 218 اور 3 اور 220 کے تحت ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ آپ گئے ان سے بات کی، کیا پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر چیف الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ بیلٹ پیپر میں ٹیکنالوجی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بتائے گا جی اس کے بارے میں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ہم نے یہ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام حکومت اور ادارے الیکشن کمیشن تعاون کرنے کے پابند ہیں، اور اسی آرٹیکل کے تحت ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی چاہیے وہ اویلیبل ہے اور ہم وہ آپ کو مہیا کر سکتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم تو روزانہ پاکستان میں کرنسی نوٹ چھاپتا ہے اسٹیٹ بینک، اس سے زیادہ سیکیور ڈاکومنٹ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا ٹینڈر، تو ہمارے پاس ساری ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، صرف الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، 2 گھنٹے میں یہ سارے بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، کیونکہ وہ فیصلہ ہم سب نے پڑھ لیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ مختصر شارٹ آرڈر ہے اور تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے، اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا شارٹ آرڈر میں کہ ٹریسیبل بیلٹ ہوں گے یا نمبر شمار ہوں گے یا وہ بیلٹ کا پتہ چل سکے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ نہیں، بابر اعوان صاحب آپ بتائیں جس کے بارے میں۔ جی پورا سوال دہرا دیتا ہوں بابر اعوان صاحب کے لیے، کیونکہ یہ مختصر حکم نامہ ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مختصر حکم نامے میں کہیں بھی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ ٹریسیبل بیلٹ ہوں گے، تو اس الیکشن کے لیے آپ کیوں ٹیکنالوجی لانا چاہ رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اسی الیکشن کے لیے یہ ہوگا، اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے جس کے وکیل کی آپ لوگ مخالفت کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ۔ تھینک یو ویری مچ فار دی کوشچن۔ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہیں نہیں کہا کہ یہ الیکشن کس طرح سے ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پہ اپنے 5 ججز کا ایک پچھلا فیصلہ 1967 کا 455 if I'm not forgetting the page، اس کا حوالہ دیا، اور اس میں یہ کہا کہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے سیکریسی کو لفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا، وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 3 پیراگراف کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ کریں، اور وہ سارے ذرائع جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دسترس میں ہیں، اور پوری ریاست کے سارے یونٹس، صوبے بھی اور مرکز بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، آنیسٹ اور ان اکارڈنس ود لا کرپشن فری الیکشن کروائے۔ اس لیے وہ سارے ذرائع جو وفاق کے پاس ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کو امداد چاہیے، یہ الیکشن ایک ایسا ہو جائے جس کے اوپر کوئی الزام نہ آ سکے۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے جو اس وقت لوگ یہاں پہ آئے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اداروں کی آزادی اور اداروں کی اور زیادہ طاقت پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے کسی اور جگہ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی، سیدھی وہ جگہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئیڈینٹیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کے سامنے یہ معاملہ ہم نے رکھا۔ ایک منٹ آپ نے پوچھ لیا، آپ نے پوچھ جی اجلاس تو ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ایک شفاف الیکشن کی مخالفت کر رہی ہیں، یا جو ان کے ساتھی یا ہواری اس کو بڑھا چڑھا رہے ہیں، ان کو اس چیز پہ کیوں اعتراض ہے کہ الیکشن شفاف نہ ہو؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن شفاف ہو، اور شفاف الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سارے اقدامات قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کرے، اور الیکشن کمیشن اس پہ غور کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ ہم نے شفاف الیکشن نہیں ہونے دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مہربانی۔
اور اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، اور سپریم کورٹ میں جب فیصلہ سامنے آیا اور یہ ایک رائے دی گئی، اوپینین دیا گیا، اس کے بعد یہ رہنما پہنچے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ کس طریقے سے انشور کیا جائے گا کہ یہ جو الیکشن کا عمل ہے سینیٹ الیکشنز کا وہ شفاف طریقے سے ہو۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.